زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں، دل پہ اسلام کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیلے کرتے ہیں یا کسی سرمنی کا انتظار کرتے ہیں، جی فلاں پروگرام میں ہم اناؤنسمنٹ کریں گے، اگر اس سے پہلے مر گئے تو. یوسف ایسٹس حافظہ اللہ تعالی اس وقت لیڈنگ سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے. پروٹیسٹنٹ کرسچن وہ تھے، پریسٹ بعد میں مسلمان ہوئے. کافی لوگوں نے تک ان کی وجہ سے دعوت توحید اسلام کی پہنچی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ انہوں نے تو جا کے گرجوں میں بھی جا کے دعوت توحید دی ہے. وہ بتا رہے تھے ایک عورت نے مجھ سے رابطہ کیا، نان مسلم تھی، کرسچن تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ایک شرط کے اوپر کہ مجھے حجاب نہ کرنا پڑے. تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا. کہتے میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم حجاب نہ کرو لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاؤ. سر اس کا جو جواب ہے نا وہ سارے نسلی مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے. اس نے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے، سورہ نور میں نے پڑھی ہوئی ہے، کیا میں پردہ نہ کر کے بھی مسلمان رہ جاؤں گی اللہ کے اس ایک حکم میں اپنی مرضی کر کے؟ یہ مسلمان ہی ہے جو کہتا ہے بس اب میرا نام مسلمانوں والا ہے، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، اب جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جنت تو میری گارنٹیڈ ہے. کہانیاں، کیونکہ میرے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، وہ تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے نا 246 نمبر حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن نادرا کے آفس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. تو سر نادرا کا کارڈ پھر دنیا تک ہی چلنا ہے، مرنے کے بعد تو بخاری مسلم اور قرآن ہی چلنے ہیں کہ کس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرے، اس نے دوبارہ رابطہ کیا کہ میں اب ریڈی ہوں، میں یعنی اس کو مینج کر لوں گی کہ میں پردہ کروں، تو میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. وہ مسلمان ہوگی. تو یہ نیو مسلم جو ہے نا وہ 10 دفعہ ان چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے واقعی مسلمان ہونا ہے تو صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ماننا بلکہ نبی علیہ السلام کی بھی ماننی ہے. باقی شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بیان کیا. ظاہر ہے حجاب کا ویٹیج وہ ویٹیج نہیں ہے جو کفر اسلام کا فرق کرے. حرام کام ضرور ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی شخص کو کلمہ پڑھنے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران اگر وہ مر گیا تو سیدھا دوزخ میں. یوسف ایسٹس نے لاجیکلی بات بالکل درست کی تھی کہ کلمہ پڑھ لو، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. صحابہ کرام کو بھی کوئی ایک دن میں تو توفیق نہیں ملی، گریجولی ان کے ایمان کا لیول رائز کیا نا. تو جو بھی نیو مسلم ہے سب سے پہلے تو اسے کلمہ پڑھنا ہے فوراً، جس حالت میں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، ڈیلے نہیں کرنا. ہاں اگر آپ نے کسی پبلک گیدرنگ میں کوئی کسی سیمینار میں اناؤنسمنٹ کرنی ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک ایک حمیت یعنی اہمیت اس کی پیدا ہو اور ان کے اندر بھی کوئی مسلمان اگر ہے تو وہ جاگ جائے، وہ آپ ضرور کریں. بلکہ پاکستان میں تو ایک بندہ جب اپنا مسلک چینج کرتا ہے تو وہ 25 سال تک تقریریں کرتا رہتا ہے اور اسی سے کھاتا رہتا ہے میں کیوں ہوا، میں کیوں ہوا، میں کیوں ہوا. یہاں کتنے قادیانی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، پہلے وہ بریلویوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو بریلوی ان کے اوپر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ دیوبندیوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو دیوبندی ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے ایک قادیانی کو مسلمان کیا. پھر اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا. ایک ہی بندہ ہوتا ہے، 3 فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں. تو یہ فوٹو کاپیوں کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کام آپ نے جو کرنا ہے یہ بعد میں کریں. فی الحال تو جس کو سمجھ آئی ہے فوراً کلمہ پڑھے، اور اس کے لیے کسی مولوی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نیٹو لینگویج میں بھی وہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آخری پیغمبر مانتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان میں بھی کہہ لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لے. جس طریقے سے بھی کوئی بس یہ 2 گواہیاں دے دے، باقی تو ساری اسی کی کرولری ہے نا. آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی کرولریز ہیں. بیسک 3 عقائد تو وہی ہیں جو عقیدہ توحید، آخرت اور رسالت، باقی ساری چیزیں اس کے اندر
تو کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، اس کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور ایک بنیادی چیز تو اس کو ضرور کرنی پڑے گی کہ اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ تو اسے غسل کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں میں اس طریقے سے غسل والا معاملہ نہیں ہوتا، غسل جنابت اتارے وہ، اور اس کے بعد وہ بیسک علم حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی پھر ایک اور جس کو کہتے ہیں ایک نگد اضافہ ہو جائے مسلمان ہے، کیونکہ یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا، ان کی اصلاح تو بڑی مشکل ہے۔ جو نیا اس طرف آیا ہے کم از کم وہ تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ میں علم حاصل کروں کہ میں جس دین میں آیا ہوں اس دین کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر ہے پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس نے فضائل اعمال نہیں پڑھنی، نہ فضائل سنت پڑھنی ہے، نہ بہشتی زیور پڑھنی ہے اس نے، تو نہ بار شریعت پڑھنی ہے۔ اس کے لیے اس نے کتاب اللہ پڑھنی ہے، بخاری اور مسلم پڑھنی ہے، تاکہ اسے بیسک نالج دین کا حاصل ہو۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، یہاں پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ آتا ہے نا، تو اگر وہ نسلاً مسلمان ہے تو وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ پریکٹسنگ بریلوی بننے کی کوشش کرتا ہے، اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو پریکٹسنگ دیوبندی بننے کی کوشش کرتا ہے، یا پریکٹسنگ اہل حدیث یا پریکٹسنگ شیعہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ریوزٹ نہیں کرتا کہ میں جدھر پیدا ہوا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر ایک قادیانی پوری زندگی یہی سمجھتا رہے کہ میں جدھر پیدا ہو گیا ہوں بس یہی ٹھیک ہے، میں نے ختم نبوت پہ دوسرے کی بات ہی نہیں سننی، تو اسے ختم نبوت کبھی سمجھ آ سکتی ہے تو باقیوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک وہ اپنے فرقے سے نکل کے باقی چیزوں کو علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو وحی کا علم امت کو ٹرانسفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ چاہتا ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آج کل کئی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، پھر ماشاءاللہ وہ آ جاتے ہیں پاکستان، تو پاکستان میں اگر کوئی نیو مسلم آ جائے گا تو اسے داتا دربار لے کے جائیں گے، تو یا اسے وہ لے جائیں گے شاہ باولا ملتانی کے مزار کے اوپر لے جائیں گے، یا بری امام لے جائیں گے، یہی کچھ ہی اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ بہرحال جو سمجھدار مسلمان ہے نا، پھر وہ تو عبدالرحیم گرین آپ کو پتہ ہے اس وقت لیڈنگ اسکالرز میں سے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو بتایا گیا جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ انہوں نے خود بتایا، کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا تو سر وہ کتابی مسلمان ہوا تھا، بابی مسلمان نہیں تھا۔ اس نے جب یہاں حالات دیکھے تو اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ مسلمانوں میں شرک کا اگر کوئی قلعہ ہے نا تو وہ پاکستان ہے، یہاں تو اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا شراب خانے کا بننا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرک کا اڈا بننا مزارات کی شکل میں یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ انٹینسیفائی کریں گے، انٹینسٹی دیکھیں گے شرک کی ایز کمپیئر ٹو شراب کے، تو سر شرک جیسا تو بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ پروموشن انہی جگہوں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ادھر سے شرک چھوڑا تھا ادھر پھر شرک آ گیا۔ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب عقائد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں جو ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، بابوں نے بتائی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو کتابوں میں تو کچھ اور ہی دین لکھا ہوا ہے سر، کتابوں کی توحید اتنی سخت ہے کہ وہ مسلمانوں میں بڑی مشکل سے ملتی ہے، غیر مسلموں میں تو کہاں سے ملنی ہے؟ جو مانے ہوئے ہیں، جو دعوے دار ہیں اس کتاب کے، ان میں بھی نہیں مل رہی۔ علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، مجھے بتائیں نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو لوگوں کے حوالے کر کے گئے یا کتابوں کے؟ اپنے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن واللہ نبی علیہ السلام کے پاس ایسے بابے بھی تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کو چھوڑنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہونا، کیونکہ ان بابوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔
آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں فوت ہو گئے. آج چل رہی ہے 1441 ہجری. آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1331 سال ہو چکے ہیں, لیکن سر قرآن نہیں فوت ہوا, زندہ ہے, سنت زندہ ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کے حوالے کیا, بابوں کے حوالے اس لیے نہیں کیا کہ بابے نے زندہ نہیں رہنا تھا نا, فوت ہو جانا تھا. اور آج کسی نے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے ان کتابوں کے ذریعے نبی علیہ السلام تک وہ پہنچ سکتا ہے. پھر غدیر خم پہ بھی 2 بھاری چیزوں کا ذکر کیا, اس میں بھی کہا کہ اللہ کی کتاب ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم کتاب اللہ کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اہل بیت کو پکڑنے کا نہیں کہا, اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. لیکن پکڑنا کتاب اللہ کو ہے, سنت کو ہے. تو جو بھی نیو مسلم ہے سر مسلمانوں کا نہ دیکھے اللہ کے لیے, ایک کنو کاٹ لو گل, اور جو مسلمان ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں نا وہ بھی ذرا خود دیکھ لیں. اچھا مجھے بتائیں, وہ حیدر نقوی بھائی ہیں نا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے, تو آپ فخر سے یہی کہیں گے نا یہ کتاب ہے, اسے پڑھو. اور آگے وہ اگر یہ سوال کر لے کہ آپ جب اسلام کو قبول آپ نے کیا تھا تو آپ نے بھی اسی کتاب کے ذریعے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے, تو 99.9% مسلمان ایسے دیکھتے رہ جائیں گے کہ خود تو ہم نے پڑھی نہیں ہوئی ہے, اوروں کو وصیت کر رہے ہیں. جیسے ماں باپ خود رج کے جھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, خود نماز نہیں پڑھتے اور بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو. ایسے تو نہیں ہوتا. تو اگر کافر نیو مسلم ہو کر یہ پوچھ لے کہ آپ نے خود اپنا عقیدہ قرآن سے درست کیا تھا, تو پھر آپ کے میں نے تو نہیں کیا لیکن تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں. پھر ہم لوگوں نے بھی ایک رٹ لگائی, او جی اسلام بڑا اچھا دین ہے, مسلمان خراب ہو گئے. سر یہ کہانی آپ کی چلے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم کہیں گے کہ کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہم نے مسلمان ہو کے یہی کچھ ہونا ہے جو آپ ہوئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں آپ, تو ہم غیر مسلم ہی بہتر ہیں, یہی کہیں گے نا. آج جو بھی انگریزوں کے پاس سے ہو کے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے, تعریفیں کرتا نہیں تھکتا. کرتا ہے نا جی, ادھر تو بڑا جوڈیشری آزاد ہے, بیسک ہیومن رائٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ بندہ. تو سر آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دن سے ڈر جائیں جب آپ کی آنے والی نسلیں اسی تعریف کی وجہ سے, جو کہ صحیح تعریف ہوگی, جن معاملات میں صحیح ہے, جہاں غلط ہے وہ تو غلط ہے, اس مذہب کو ہی نہ چھوڑ جائے. چھوڑ بھی رہے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں جب دینی لوگوں کا یہ حال ہے جنہوں نے دین پیا ہوا ہے, تو اگر ہم نے یہی کچھ ہی بننا ہے تو ہم اسی طریقے سے بہتر ہیں جو ہم چل رہے ہیں. اچھا یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ٹارگٹ ضرور کریں, لیکن اس کے بعد آپ خود بھی مثالی مسلمان بنے نا. آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں, او نہیں جی مولوی ہیں جو ہو گئے یہ ہو گئے. بالکل ہو گئے جی. آپ بھی اسلام پہ چل کے بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے مولویوں کو جس طرح میں ہوں. آپ بھی تسی وہی کچھ ہی کر رہے ہو, تو سر نہ, پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ کہیں گے جی یہ اسلام نہیں ہے, دیکھو میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں, میں دین پہ چل رہا ہوں, یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے, میں دین پہ چل کے بتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے ریلیجن.